کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی بہت گہری اور بہت پرانی تھی۔ ایک دفعہ تینوں نے مل کر کسی ٹور پر جانے کا کسی شہر کی سیر کے لیے پروگرام بنایا۔ سفر پر نکلنے سے پہلے تینوں دوستوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ وہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور کوئی بھی فیصلہ سب کی رضامندی سے کیا جائے گا۔ یوں سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہے۔ وہ تینوں اپنے بیگ اپنا سامان لے کر سفر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ابھی وہ سفر پر نکلے کچھ ہی دور گئے تھے کہ ان کے راستے میں ان کو ایک بہت بڑا سمندر نظر آتا ہے۔ وہ سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر وہ سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر کسی چمکدار چیز کے اوپر پڑتی ہے۔ تینوں دوستوں نے بھاگ کر جب اس چمکدار چیز کو اٹھایا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ وہ ایک بہت ہی قیمتی چیز، بہت ہی قیمتی پتھر، وہ ایک ہیرا تھا۔ وہ جلدی سے اس کو اٹھا کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ تینوں دوست بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ وہ ابھی اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بھوک ستانا شروع کر دیتی ہے اور وہ ایک دوست کو کھانا لینے کے لیے ساتھ ہی ایک شہر میں بھیج دیتے ہیں۔ یہاں پر کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ جو دوست شہر کھانا لینے کے لیے جاتا ہے اس کے بارے میں یہ خطرناک پلان بناتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں، وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ اگر اس دوست کو ختم کر دیا جائے تو اس ہیرے کے مالک ہم دونوں بن جائیں گے۔ مگر جو دوست شہر میں کھانا لینے گیا ہوتا ہے اس کے دل میں بھی لالچ آ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس کھانے میں زہر ملا دوں اور اس ہیرے کا میں اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ پھر وہ یہی کرتا ہے جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے بازار سے کھانا لینے کے بعد اس میں زہر ملا دیتا ہے اور کھانا پیک کر کے واپس جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جنگل میں پہنچتے ہی دوسرے دوست اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو ڈنڈے مار مار کر زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے سر سے کافی خون نکلنے لگ جاتا ہے اور وہ وہیں پر دم توڑ دیتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد خوشی سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جب وہ اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ وہیں پر ڈیر ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا، اور ایک بار پھر سے یہ بات سچ ہو جاتی ہے کہ لالچ ہمیشہ بری بلا کا نام ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔